فاطمہ الزہرا کس طرح ہمیں خدا سے بھی جوڑتی ہیں، خلق سے بھی جوڑتی ہیں اور اپنے آپ سے بھی جوڑتی ہے۔ اقبال کہتے ہیں انسان کے تین درد ہیں، خدا سے بیگانہ، خلق خدا سے بیگانہ، اپنے آپ سے بیگانہ۔ اہل بیت علیہم السلام اپنی سیرت کے آئینے میں ہمیں خدا سے بھی جوڑتے ہیں، مخلوقات سے بھی جوڑتے ہیں، اپنے آپ سے بھی جوڑتے ہیں۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں سیرت فاطمہ الزہرا، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں بیگانگی کا علاج یہی وہ گمشدہ کردار ہے جس کی تلاش میں ہمیں نکلنا، یہی وہ رزق ہے جو ایام فاطمی میں بانٹنا ہے۔ لوگ آپ کے تبرک کے اتنے محتاج نہیں ہیں جتنے اس سیرت کے محتاج ہیں۔ امام حسن مجتبی اپنی ماں فاطمہ کی ایک رات کا حال نقل کرتے ہیں۔ اپنی ماں کی ایک رات کا حال نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں امام حسن مجتبی فرماتے ہیں رأیت امی فاطمہ قامت فی محرابہا، ایک رات میں نے دیکھا اپنی ماں کو اپنے محراب میں، محراب عبادت میں۔ کیا مطلب محراب عبادت میں؟ یعنی جو امام حسن فرماتے ہیں جو میری ماں کی عبادت کرنے کی جگہ تھی، مستحب ہے کہ ہر مومن اپنے گھر میں ایک جگہ مخصوص رکھے خدا سے راز و نیاز کرنے کے لیے، عبادت کے لیے۔ اب ثقافتی الگار میں اس کا الٹا ہو گیا، لوگ ٹی وی دیکھنے کے لیے، آئی پی ایل دیکھنے کے لیے، تاکہ بہت پرسکون انداز میں ہم ٹی وی دیکھیں، ٹی وی کے کمرے کو بہت سجاتے ہیں۔ وہاں کیا ہوتا ہے، وہ اس کی میٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے، وہ سجا ہوا بھی اچھا ہوتا ہے، جبکہ مومن سے یہ کہا گیا تھا نہیں، جب تمہیں خدا سے باتیں کرنے ہو، جہاں تمہیں خدا سے باتیں کرنی ہو وہ جگہ بہت اچھی ہونی چاہیے تاکہ تم پرسکون انداز میں خدا سے راز و نیاز کر سکو۔ اس لیے مستحب ہے کہ اگر کسی کی جان کنی کی حالت میں زیادہ دشواری ہو، جان کنی کی حالت ہے نا، جان کنی کی حالت سے پناہ مانگی ہے اہل بیت نے، تو مستحب ہے کہ اس کو اس جگہ لے جاؤ جہاں وہ کیا عبادت کرتا ہو۔ اب اگر کوئی اول وقت نماز بھی نہ پڑھتا ہو، اس نے زندگی بھر نماز بھی نہ پڑھی ہو، تو وہ اس کی جان کنی کی حالت میں اس کو کہاں لے جائیں گے؟ جس طرح مستحب ہے کہ اگر کسی کی جان کنی حالت دشوار ہو، اس کے سامنے سورہ یاسین پڑھو۔ تو مولا فرماتے ہیں، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں میں نے ایک رات اپنی ماں کو دیکھا، وہ اپنے محراب میں اس جگہ جہاں وہ عبادت کرتی تھی کھڑا میں نے ان کو دیکھا۔ فلم تزال راکعۃ ساجدۃ حتی اتضح عمود الصبح۔ اچھا ایک بات اور، مولا فرماتے ہیں فی محرابہا لیلۃ جمعتہا، شب جمعہ میں نے اپنی ماں کو رات کے اندھیرے میں دیکھا۔ شب جمعہ، اس جو ویسٹرن کلچر ہے، اس ویسٹرن کلچر نے جو چھٹیوں کا کانسیپٹ یہ دیا ہے، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ جب چھٹی ہو چلو رات کے 3 بجے تک عیش کرو، شراب کی محفلیں سجاؤ، ڈانس کی محفلیں سجاؤ، ہاں فسق و فجور کی محفلیں سجاؤ، چلو رات بھر میں کوئی فلم نہیں دیکھا، آج تو کل تو آفس میں نہیں جانا، چلو رات کے 3 بجے تک کیا فلم دیکھتے رہیں گے۔ ویسٹرن کلچر میں چھٹی کا کانسیپٹ یہ ہے کہ آدمی خود سے بھی بیگانہ ہو جائے، خدا سے بھی بیگانہ ہو جائے۔ اسلامک اور فاطمی لائف سٹائل میں چھٹی کا کانسیپٹ یہ ہے جو عبادتیں ہم ہر دن نہیں کر سکتے، چھٹی کے دن ان عبادتوں کی کمی کو پورا کریں اور ایک ہفتے کے لیے اپنی روح کی بیٹری کو فل چارج کریں۔ بھئی معاشرے میں اٹھنا بیٹھنا، بزنس کرنا، کام کرنا، جاب کرنا، یہ آسان کام تھوڑی ہے۔ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ ہو تو یہی تجارت جس کے ذریعے ہم دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی بنا سکتے ہیں، اسی کے ذریعے لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ اگر لمحوں نے خطا کی ہے، دنیا بھی تباہ ہو جائے گی، آخرت بھی تباہ ہو جائے گی، ہے نا؟ تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟
جس طرح آپ موبائل ریچارج کرتے ہیں تو ایک دن تک وہ بیٹری چلتی ہے، تو اس روح کی بیٹری کو بھی اس طرح ریچارج کرنا ہے چھٹیوں کے دنوں میں، تاکہ یہ ایک ہفتہ چل سکے اور شیطان آپ پر غالب نہ آ سکے۔ پھر فرماتے ہیں فَلَمْ تَزَلْ رَاكِعَةً سَاجِدَةً حَتَّى اتَّضَحَ عُمُودُ الصُّبْحِ، میری ماں رات بھر رکوع کرتی رہی، سجدہ کرتی رہی، عبادت کرتی رہی، خدا سے راز و نیاز کرتی رہی، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے، وَسَمِعْتُهَا تَدْعُو، میں نے کان لگا کے سنا کہ میری ماں، رات کا اندھیرا، رات کا سناٹا، لوگ سو رہے ہیں، آسمان کے نیچے ایک بی بی عبادت کر رہی ہے، رکوع کر رہی ہے، سجدہ کر رہی ہے، وَتَدْعُو الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اس رات کے سناٹے میں وہ بیوی جو ہمسایہ سوئے ہوئے ہیں، جو مومنین سوئے ہوئے ہیں، جو آس پاس کے لوگ سوئے ہوئے ہیں، یہ بیوی رات کے اندھیرے میں ان سوئے ہوئے لوگوں کی مغفرت اور فلاح و بہبود اور رستگاری کے لیے دعا بلند کر رہی۔ لوگ سو رہے ہیں، ایک بی بی ان کا درد سینے میں لے کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہے۔ یہ کھویا ہوا کردار ہے ہمارا۔ لوگ سو رہے ہیں، ایک بی بی ان کی رستگار، لوگوں کو مشکلات ہے، سوئے ہوئے ہیں، ایک بی بی ان کی مشکلات کی دوری کے لیے، ان مشکلات کو ختم ہونے کے لیے خدا سے راز و نیاز کر رہی ہے۔ یہ کھویا ہوا سرمایہ ہماری زندگی کا۔ عجیب یہ ہے، امام حسن مجتبی فرماتے ہیں وَتُسَمِّيهِمْ، میں نے دیکھا میری والدہ اس رات کے سناٹے میں، رات کے اس اندھیرے میں ہمسایوں کا، مومنین اور مومنات کا نام لے کر دعا کر رہی ہے۔ ان کا نام لے کر، خدا میرا فلان ہمسایہ، اس کی یہ مشکلات ہے، اس کی مشکل آسان کر دے، خدا بائیں میرا رہنے والا ہمسایہ جس کا نام یہ ہے، اس کی پریشانی کو دور کر دے۔ وہ تسمیہم، ان کا نام لے کر ان کے لیے دعا کر رہی ہے۔ وہ تکثر الدعاء لہم، اور میں نے دیکھا میری ماں کس طرح گڑ گڑا کر کثرت کے ساتھ مومنین اور مومنات کے لیے دعا کر رہی تھی، کثرت کے ساتھ۔ عام طور سے انسان کثرت کے ساتھ نام لے کر اپنی فیملی اور اپنی پریوار کا کیا نام لیتا ہے، ان کے لیے عبادت کرتا ہے، لیکن یہ فاطمی کردار ہے۔ اپنوں کے لیے دعا کرنا کمال نہیں ہے، دوسرے درد مند انسانوں کے لیے رات کے سناٹے میں یہ دعا کمال انسانیت ہے۔ وَتُسَمِّيهِمْ وَتَكْثُرُ الدُّعَاءَ لَهُمْ وَلَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا بِشَيْءٍ، میں رات کے اندھیرے میں دیکھا ماں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی۔ آج کے انسان کا یہ حال ہے، وہ یہ چاہتا ہے پوری دنیا کو اپنے گھر پر قربان کروں، اور اہل بیت کہتے ہیں کہ نہیں، پوری زندگی کو انسانوں پر قربان کریں۔ آج ہر ملک چاہتا ہے سارے ملکوں کی دولت لوٹوں اور اپنے ملک پر خرچ کروں، جیسا برطانیہ نے کیا ہے۔ برطانیہ ہندوستان سے، بھارت سے اتنا لوٹ کے گیا ہے کہ ابھی تک کھا رہا ہے۔ وہ لوٹی ہوئی دولت ہے جو برطانیہ کیا کھا رہا ہے، لوٹی ہوئی دولت ہے وہ۔ اور ہماری بھی ذہنیت ایسی ہے، ہماری مینٹلٹی ایسی ہے کہ ہم بھی چاہتے ہیں پورے حیدرآباد کا لوٹتے اور اپنے بچوں پر خرچ کرتے۔ فاطمہ کہتی ہے یہ کمال نہیں ہے، اپنے گھر کا سب کچھ لٹاؤ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے۔ لوٹنا کمال نہیں ہے، لٹانا کمال ہے، اپنا درد دل لٹانا۔ وَتُسَمِّي، میں نے دیکھا سب یاد ہے، دائیں والے ہمسائے یاد ہے، بائیں رہنے والے ہمسائے یاد ہے، جن ہمسایوں نے ستایا وہ بھی یاد ہے، جو ہمسائے ہماری خیریت نہیں پوچھتے ہیں وہ بھی یاد ہے، جو مشکل وقت میں ہمیں کام نہیں آتے ہیں وہ بھی یاد ہے، جو حاجت کے موقع پر ہمیں حاجت روائی نہیں کرتے ہیں وہ بھی یاد ہے۔ وَلَا تَدْعُو لِنَفْسِهَا بِشَيْءٍ، لیکن اگر یاد نہیں ہے، اپنی فیملی یاد نہیں ہے، اپنے بچے یاد نہیں ہیں، تو امام حسن فرماتے ہیں فَقُلْتُ يَا أُمَّا، مادر گرامی، میں نے کیا عجیب منظر دیکھا، رات بھر آپ دعا کر رہی تھی،
رات بھر آپ عبادت کر رہی تھی, رات بھر آپ کو سب یاد تھے, رات بھر ہر درد مند انسان آپ کی زبان پر تھا, رات بھر ہر حاجت مند انسان آپ کی زبان پر تھا, لیکن اگر کوئی نہیں تھا, آپ کو اپنی ذات اور اپنی فیملی کے لیے آپ نے کوئی دعا نہیں کی ہے. امام حسن فرماتے ہیں فقالت, میری والدہ نے کہا یہی کھویا ہوا سرمایہ ہے, یہی وہ گمشدہ کردار ہے جو آج ہم سے بھی کھو چکا ہے, سب سے کھو چکا ہے, علماء سے کھو چکا ہے, عزاداروں سے کھو چکا ہے, مومنوں سے کھو چکا ہے, شیعوں سے کھو چکا ہے, سب سے کھو چکا ہے. فقالت, تو والدہ نے کہا یا بنیا, میرے لخت جگر, الجار ثم الدار, مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ جب بارگاہ خدا میں جائے تو پہلے پڑوسی یاد رہے, اس کے بعد گھر یاد آنا چاہیے.